کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور آج اس کا 25 اور لاسٹ پارٹ ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں پیج نمبر 456 سے، جہاں پر ہیڈنگ ہے ازواج و اولاد۔ ازواج و اولاد کی بحث سیرت نگاری کے موضوع سے زیادہ مربوط نہیں ہوتی، لیکن بعض جہات سے ان امور کا بھی ارتباط قائم ہو جاتا ہے اور ان سے بھی انسانی سیرت و کردار کی تعین میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مختصر طور پر اس موضوع کی بھی وضاحت کر دی جائے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج بھی نشاندہی کر دی جائے۔ علماء انساب کا اتفاق ہے کہ جناب عباس کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی لبابہ تھا، جو پدری رشتے سے جناب عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کی صاحبزادی اور مادری رشتے سے جناب ام حکیم جویریہ بنت خالد بن قرط کنانیہ کی نور نظر تھیں۔ آپ کی زندگی روز اول سے مصائب سے دوچار رہی۔ ابتدائے حیات میں معاویہ کے حاکم بصر بن ارطاطہ نے آپ کے دو بھائی عبد الرحمن اور قسم کو ماں کی گود سے چھین کر ان کے سامنے قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی مادر گرامی کو اس قدر صدمہ ہوا کہ ان کا دماغ معاف ہو گیا۔ ہر وقت اپنے فرزندوں کو یاد کیا کرتی تھیں اور نالہ و شیون میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ پیج نمبر 457۔ آپ کی گریہ و زاری کا یہ عالم تھا کہ ایک یمنی شخص کو آپ کے حال پر رحم آ گیا اور اس نے بصر کے دربار میں تقرب حاصل کر کے موقع نکالا اور اس کے دونوں فرزندوں کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے عبید اللہ بن عباس کے دونوں بچوں کی شہادت کا حال سنا تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا اور آپ نے بصر کے بارے میں بددعا کی کہ جس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ غلیظ کھا کھا کر سن 86 ہجری میں واصل جہنم ہو گیا۔ امیر المومنین کی اس بددعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو جناب عبید اللہ اور ان کے فرزندوں سے کس قدر محبت تھی اور آپ ان کی قربانیوں سے کس قدر متاثر تھے۔ انہی عبید اللہ کی بیٹی تھی جناب لبابہ، جن سے جناب عباس کا عقد ہوا تھا، اور اس عقد کے نتیجے میں مالک نے چند فرزند و دختر عطا کیے تھے۔ جناب عباس علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد میں شدید اختلاف ہے۔ ایک عبید اللہ کا ہونا یقینی ہے کہ باتفاق مورخین جناب عباس علیہ السلام کی نسل انہی سے چلی ہے، باقی کا وجود مختلف اعتبار سے اختلافی حیثیت رکھتا ہے۔ مقاتل کا بیان ہے کہ آپ کے دو فرزند کربلا میں شہید ہوئے، ایک کا نام فضل تھا اور دوسرے کا نام قاسم۔ علامہ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق النسب کے حوالے سے ایک حسن کا اضافہ کیا ہے اور ایک دختر کا بھی ذکر ہے جسے حدائق الانس نے لکھا ہے۔ عبید اللہ کے بارے میں ایک روایت واپسی اہل حرم کے موقع پر درج کی جا چکی ہے۔ پیج نمبر 458۔ آپ اپنے وقت کے عظیم علماء میں شمار ہوتے تھے اور ان کی 3 بیویاں تھیں، رقیہ بنت الحسن بنت معید بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بنت مسعود بن فخرمہ زبیری۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور جب بھی آپ کو دیکھتے تھے بے ساختہ رونے لگتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ میں عبید اللہ کو دیکھتا ہوں تو ان کے پدر بزرگوار کے کارنامے اور ان کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے۔ جناب لبابہ کی مصائب خیز زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں 2 کمسن بھائیوں کی شہادت دیکھی اور امتحان میں 2 کمسن بچوں کی شہادت دیکھی۔
درمیان میں شوہر کی شہادت کے ساتھ ایک بھرے گھر کی شہادت کا منظر بھی دیکھا۔ آپ کی تفصیلی حالات کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن بچوں کے حوصلے اور ان کا جذبہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کے ساتھ ماں نے بھی تربیت میں مکمل حصہ لیا ہے اور اس حوصلے کے ساتھ سنوارا ہے کہ دین الہی پر قربان ہو جائیں اور مولا کے کام آئیں۔ جناب عبید اللہ کی تربیت میں تو زیادہ تر آپ ہی کا ہاتھ تھا۔ ان کی جلالت و عظمت، ان کا علمی وقار دلیل ہے کہ ماں نے اپنے لال کو پروان چڑھانے میں کس مشقت کا سامنا کیا ہے اور کربلا کے ہولناک مصائب کو نظر میں رکھنے کے باوجود اپنے لال کو اپنے مرحوم شوہر کی یادگار بنا دیا ہے۔ جناب لبابہ کے کردار کو ان کی مادر گرامی کے کردار سے ملایا جاتا ہے تو ان کی عظمت کا ایک اور نقش ابھر آتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کے سامنے ان کے 2 بچے قتل ہوئے تھے تو ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور عقل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پیج نمبر 459۔ لیکن جناب لبابہ نے نہایت ہی حوصلے سے اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور ہوش و حواس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مصائب کی اس تاریخ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر و ضبط کے ابتدائی مرحلے کا نام ہے حکیم اور صبر و ضبط کی معراج کا نام ہے لبابہ۔ جناب عبید اللہ کے صرف ایک فرزند تھے، حسن۔ جناب حسن کے 5 بیٹے تھے، افضل، حمزہ، ابراہیم، عباس، عبید اللہ، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب علماء و فضلاء اور اہل شعر و سخن تھے۔ فضل اپنے وقت کے عظیم ترین ادیب اور شجاع تھے۔ ان کے 3 فرزند تھے اور تینوں ادیب تھے۔ حمزہ اپنے جد بزرگوار امیر المومنین کی تشبیہ تھے اور بقول علامہ مکرم رحمۃ اللہ علیہ اسی بنا پر ماموں نے انہیں 1000 درہم انعام دیا تھا۔ ان کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر کے فرزند علی بن عبداللہ کے بیٹے حسین کی دختر زینب سے ہوئی تھی، جن کے دادا علی کو لوگ، یہاں پر جو بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ علی کو لوگ کس نام سے پکارتے تھے، یہ بالکل مٹا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کے نام سے یاد کرتے تھے اور ان کی شہرت ان کی مادر گرامی زینب کی وجہ سے تھی۔ ابراہیم ایک عظیم فقیہ اور ادیب تھے۔ ان کے 19 فرزند تھے، جن میں ابو الحسن علی بن یحییٰ بن علی بن ابراہیم نقیب بغداد تھے۔ عمدۃ الطالب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عباس اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب تھے، ان کے کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ عبید اللہ، ان کے بارے میں محمد بن یوسف کا بیان ہے کہ ان سے زیادہ بارعب اور بامروت شخص دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ مامون کے زمانے میں حرمین کے متولی اور قاضی شہر بھی تھے۔ پیج نمبر 460۔ ابو العلی حمزہ، حضرت عباس کی نسل میں دور حاضر کے معروف ترین شخصیت جناب حمزہ کی ہے، جن کی قبر مطہر حلہ میں پائی جاتی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن قاسم بن علی بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب نجاشی۔ خلاصہ: علامہ رحمۃ اللہ علیہ سفینہ البحار تنفی المقال المقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی یہاں تک تو سلسلہ نسب جو ہے علی بن ابی طالب تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کتابوں کے بارے میں ہے: نجاشی، خلاصہ اور علامہ رحمۃ اللہ علیہ سفینہ البحار، یہ تمام تر کتابیں ہیں جو میں نے لی جن کا نام۔ آپ اپنے وقت کے عظیم ترین علماء میں شمار ہوتے تھے۔ 3 صدی کے اواخر اور 4 صدی ہجری کے اوائل میں آپ کا دور حیات تھا، جس کی وجہ سے آپ سقط الاسلام کلینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کافی کے ہم عصر تھے۔ سعد بن عبداللہ اشعری، محمد بن اسماعیل بن زاریہ القمی، حسن بن مسیل، علی بن عبداللہ بن یحییٰ، جعفر بن مالک فزاری کونی، ابو الحسن علی بن جنید الرازی، محمد بن علی بن حمزہ بن الحسن جیسے جلیل القدر علام امت آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ حکومت وقت کے شدید ترین مظالم کے دور میں جناب نرجس خاتون کو آپ ہی نے پناہ دی تھی۔ آپ کی قبر کا سراغ آیت اللہ محمد مہدی
قزو یتنی رحمۃ اللہ علیہ نے قزو قزت دینی نے اس طرح لگایا کہ آپ ہلا میں قیام پذیر تھے، قبر حمزہ کی زیارت کے لیے اور قبر حمزہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ جناب حمزہ کی قبر رے میں ہے اور یہ قبر جعلی ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ بزرگ زیارت کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قبر جناب حمزہ ہی کی ہے اور اس کا تذکرہ کتب رجال میں موجود ہے۔ پیج نمبر 461۔ صبح کو اٹھ کر آپ نے جملہ کتب رجال کا مطالعہ کیا اور قبر کی تحقیق کے بعد زیارت کے لیے آئے۔ اتفاق سے اسی شکل و صورت کا ایک عرب نظر آ گیا۔ آپ نے بااصرار تمام اس سے دریافت کیا، لیکن اس نے معذرت کی کہ میں مرد عامی ہوں، مجھے کتاب رجال کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حاضرین روضہ نے بھی اس امر کی تصدیق کی تو سرکار موصوف کو اندازہ ہو گیا کہ یہ امام عصر کی عنایت تھی اور آپ کا منشا تھا کہ اس قبر مطہر کی زیارت کی جائے۔ جنتا المساوا، حکایت نمبر 45۔ مؤلف نجف اشرف کے قیام کے دوران اکثر ہلا کے تذکرے کے دوران حمزہ و قاسم کا نام سنا کرتا تھا، لیکن ان حضرات کی شخصیت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ ایک تعطیل میں قبلہ محترم مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ بنارسی اور علامہ طالب جوہری کراچی کے ہمراہ ہلا کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تو چاروں طرف گردش کرتے کرتے بمشکل تمام جناب حمزہ کی قبر تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ یہ نسل حضرت عباس میں ایک جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے اور ان کا روضہ آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ گرد و نواح کے عرب مرد و زن نہایت ہی عقیدت سے روضے پر حاضری دیتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ مالک کائنات اس جلیل القدر رسید و عالم دین کے طفیل میں ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے دامن تمنا کو گوہر مراد سے بھر دیتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ امتیازی شرف ہے کہ آپ کی اولاد طاہرین میں جن شخصیتوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں سب اہل علم و فضل اور ارباب کمال و جمال تھے۔ پیج نمبر 462۔ قربانی کے صلے میں آخرت کے مدارج اپنے مقام پر ہیں۔ دنیا میں اتنی بڑی نیک نامی بھی عنایت الہیہ کا عظیم ترین نمونہ ہے جو ہر فرد یا مجاہد راہ خدا کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 463 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے باب المراد۔ انسانی زندگی میں خارق عادت اور غیر معمولی افعال کا صادر ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں اور صبح و شام تازہ بتازہ ایجادات عالم ظہور میں آتی رہتی ہیں۔ فکر و نظر اور علم و ہنر کی دنیا میں وہ مناظر مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں جن کا تصور بھی تقریباً محال تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ زمین پر رہنے والا انسان خلاؤں میں پرواز کرے گا؟ کس کے تصور میں تھا کہ گھر کی محدود فضا میں زندگی گزارنے والا ایک لمحے میں آفاق کی وسعتوں میں سیر کرے گا؟ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ آن کے آن میں دنیا بھر کی خبریں اور تصویریں نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی؟ نہ کوئی جگہ قابل جستجو رہے گی، نہ کوئی مرض ناقابل علاج رہ جائے گا۔ خطہ ارض کا گوشہ گوشہ انسانی قدموں کا روندا ہوا ہوگا اور جس میں انسانی کی ایک رگ طبیب حاذق کے ہاتھ میں ہوگی۔ پیج نمبر 464۔ یہ غیر معمولی اعمال اور خارق کے عادات ایجادات صبح و شام کے نظارے بن چکے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ تصور انتہائی لغو ہے کہ انسان غیر معمولی اعمال پر قادر نہیں ہے یا خارق عادات افعال انجام نہیں دے سکتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سارے اعمال و ایجادات اپنے مادی اسباب کے تحت عالم ظہور میں آتے ہیں۔ فضا پیما آلات اور فلک سیارات اپنے مخصوص اصحاب و آلات کے تابع ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فکر انسانی کے درجات و مراتب کی بنا پر ایک انسان اس درجہ انکشاف تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ منزل تک پہنچ جانے والا غیر معمولی اسباب کی بنا پر پہنچ گیا ہو یا اس کے مادی اسباب ہی نہ ہوں۔ اسباب سب موجود ہیں، صرف ذہن کی رسائی درکار ہے۔
جس کا ذہن رسا ہو گیا وہ معجد کہا گیا، اور جس کا ذہن رسائی نہ پا سکا وہ متبع شمار کیا جانے لگا۔ مذہبی دنیا میں کرامت و اعجاز کا سلسلہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں غیر معمولی اور خارق عادات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ان کے عام مادی اسباب نہیں ہوتے۔ ان کا تعلق تمام تر روحانی اسباب اور ربانی فیوز و برکات سے ہوتا ہے۔ مادی اسباب کے تحت منظر عام پر آنے والے غیر معمولی عمل کو ایجاد و انکشاف کہتے ہیں، اور غیر مادی اور غیر معمولی اسباب کی بنا پر منصع شہود پر آنے والے عمل کو کرامت و اعجاز۔ کرامت و اعجاز کی دنیا کا کوئی تعلق عالم مادیت سے نہیں ہے۔ اس کے اسباب عام عالم اسباب میں تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے ظہور میں مالک کی عنایت اور رب العالمین کے فیض و کرم کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ پیج نمبر 465۔ صاحب ایجاد و انکشاف سینکڑوں اور ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن صاحب کرامت و اعجاز بہت کم ہوتے ہیں۔ کرامت و اعجاز کے لیے روحانی کمال اور معنوی ارتقاء درکار ہے، اور معنوی ارتقاء کی منزل تک پہنچنے کے لیے ریاضت نفس، اطاعت الہی، بندگی رب، تسلیم و رضا جیسے عظیم جذبات درکار ہیں، جن کا وجود ہر فرد و بشر میں ممکن نہیں ہے۔ کرامت و اعجاز میں بھی باہمی طور پر ایک نازک فرق پایا جاتا ہے۔ کرامت کا تعلق کبھی خدائی دعوے کے اثبات اور منصب کے اظہار سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ کرامت صرف ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور بے نواؤں کی مشکل کشائی سے متعلق ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی غیر معمولی اعمال کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے اعمال کو کرامت۔ معجزہ و کرامت دونوں ہی بلند نفس اور پاکیزہ کردار کے طالب ہیں، دونوں ہی کے لیے عظیم عرفان اور غیر معمولی روحانیت درکار ہے، لیکن صاحب اعجاز کا مرتبہ کچھ بلند ہوتا ہے۔ وہ اپنے منصب کی بنا پر ایک مزید امتیاز کا حامل ہوتا ہے۔ اسے رب العالمین خصوصی اعتماد کے قابل سمجھ کر منصب بھی عنایت کرتا ہے۔ صاحب کرامت کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ وہ بلند نفس اور بلند کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن صاحب منصب و عہدے الہی نہیں ہوتا، جس کے بعد یہ واضح ہے کہ صاحب اعجاز ہونا ایک خدائی دین اور ربانی عطیہ ہے، اور صاحب کرامت ہونا اتنا بلند مرتبہ نہ ہونے کے باوجود کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی بڑی روحانیت و معنویت اور عظیم تر علم و عرفان درکار ہے۔ دور حاضر میں ہر مرنے والے کو صاحب کرامت سمجھ لینا اور ہر ایک کی قبر سے توسل کرنا ایک رسم عام بن گیا ہے۔ پیج نمبر 466۔ توسل کرنے والے کو صاحب قبر کا اسم و رسم بھی تک نہیں معلوم ہوتا، اور وہ گرد قبر اعتکاف کر کے مسلسل مرادیں مانگتا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کرامت ہونے کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی روحانی مرتبے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی جہالت تھی جس نے وہابیت کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور یہ تحریک روز بروز آگے بڑھتی چلی گئی۔ متوسلین و معتقدین کے ازدحام کے باوجود جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر ہی نہیں ہے یا کسی جانور اور پست ترین انسان کی قبر ہے۔ ایسے حالات میں مرادیں پوری ہونے کا پروپیگنڈا قہری طور پر ایک ذہنی رد و گل پیدا کرتا ہے، اور مذہب سے بیزاری کا جذبہ عام ہو جاتا ہے۔ وہابیت کی تحریک ایسے ہی مواقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ مذہب سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنی تحریک کے لیے راہیں ہموار کر لے۔ ہوشمند انسان اور دانشجو طالب علم کے لیے یہ بڑا آزمائشی لمحہ ہے۔ اس کا ذوق مذہب توسل اور توجہ پر مجبور کرتا ہے، اور اس کے گرد و پیش کے حالات یہ دیکھیں میرے سامنے سے لائن ہٹ گئی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ میں دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ متوسلین اور معتقدین کے ازدحام کے باوجود جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر ہی نہیں ہے یا کسی جانور اور پست ترین انسان کی قبر ہے۔ ایسے حالات میں مرادیں پوری ہونے کا پروپیگنڈا قہری طور پر ایک ذہنی رد عمل پیدا کرتا ہے، اور مذہب سے بیزاری کا جذبہ عام ہو جاتا ہے۔
وہابیت کی تحریک ایسے ہی مواقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ مذہب سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنی تحریک کے لیے راہیں ہموار کر لے۔ ہوشمند انسان اور دانشجو طالب علم کے لیے یہ بڑا آزمائشی لمحہ ہے۔ اس کا ذوق مذہب توسل اور توجہ پر مجبور کرتا ہے اور اس کے گرد و پیش کے حالات بدگمانی اور بدظنی کی فضا ہموار کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ کوئی ایسا معیار مقرر کر لیا جائے جس سے بزرگان ملت کی عظمت و برتری بھی برقرار رہے اور قبر پرستی جیسے توہمات کو فروغ بھی نہ ملنے پائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک عام مرد مومن کا احترام بھی موت و حیات میں مختلف نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد اس کا وہی احترام باقی رہ جاتا ہے جو حالت حیات میں تھا۔ اولیاء خدا اور خاصان رب کی منزل اس سے بلندتر ہے۔ ان سے تو یہ توقع قطعی صحیح اور برحق ہے کہ وہ بعد موت بھی اسی طرح رہنمائی اور حاجت روائی کرتے رہیں گے جس طرح حیات کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ پیج نمبر 467۔ عام افراد کے بارے میں یہ تصور بھی قطعی ہے کہ وہ نہ حالت حیات میں کچھ کر سکتے تھے اور نہ بعد الاموات ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کون ولی خدا اور خاصہ رب ہے اور کس میں ان صفات کا فقدان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا معیار عوام کی رائے کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تو بہرحال قبر کے گرد جمع رہتے ہیں اور ہر خاص و عام کو ولی و مرشد تصور کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں صاحب قبر کی تحقیق کرنا بھی ولایت کی توہین اور ایک قسم کا کفر ہے۔ ان کے معتقدات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کی رائے سے ہٹ کر کوئی معیار تلاش کیا جائے اور اس کی روشنی میں ولی اور غیر ولی کے درمیان خط فاصل کھینچا جائے۔ بظاہر یہ مسئلہ زیادہ دشوار نہیں ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ کرامت کے مفہوم پر غور کر لیا جائے اور پھر حالات کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ کرامت مادی اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے غیر معمولی عمل کا نام نہیں ہے کہ ہر صاحب قبر صاحب کرامت ہو جائے اور اس میں مسلم و کافر اور موحد و مشرک کا بھی فرق نہ رہ جائے۔ کرامت ایک خدائی عطیہ اور ربانی فضل ہے جس کے بعد بندہ اس قدر صاحب اختیار ہو جاتا ہے کہ حیات و موت دونوں حالات میں رہنمائی اور حاجت روائی کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس کو یہ حیثیت دی ہے اور کسے نہیں دی، کس کے شامل حال یہ فضل کیا ہے اور کس کو اس فضل سے محروم رکھا ہے۔ پیج نمبر 468۔ وہ جسے صاحب فضل کہہ دے گا صاحب فضل ہوگا، کائنات میں کوئی اس کے پاس آئے یا نہ آئے۔ وہ جسے صاحب فضل نہ کہے گا وہ صاحب کرامت نہ ہوگا، چاہے ساری کائنات اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائے۔ اس کے کہنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ خود اعلان کرتا ہے اور کبھی اپنے مستند صاحب منصب کے ذریعے اعلان کروا دیتا ہے، اور جس کی شخصیت و حیثیت کو غیر معمولی کہہ دیتا ہے وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے، اور جس کو ایک عام انسان سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا وہ صاحب کرامت نہیں قرار پاتا۔ حضرت عباس کے صاحب کرامت ہونے کی بہترین دلیل یہ ہے کہ انہیں الہی منصبدار سبط رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم مرتبے کا حامل بتایا ہے اور اپنی طرف سے باب المراد قرار دیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام سے طلب فیض کرنے والا حضرت عباس علیہ السلام کے در پر آئے گا اور حسین کی بارگاہ میں رسائی کا طلبگار حضرت عباس علیہ السلام کی چوکھٹ پر سر نیاز جھکائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام صاحب علم و عرفان بھی ہیں اور صاحب روحانیت و معنویت بھی۔ ان کے فضائل و کمالات اور ان کے مراتب و مناقب کے بارے میں مختلف معصومین کی شہادتیں موجود ہیں۔ ان کی عظمت و برتری کا مسلم ہونا یقینی ہے اور انہیں مالک کی طرف سے کرامت و امتیاز کا عطا ہونا کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ واقعہ کربلا سے آج تک کی تاریخ پر نظر رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا ہے کہ شاید ہی کائنات میں کسی فرد بشر سے اتنے کرامات کا ظہور ہوا ہو۔ زائرین کربلا کی رہنمائی، صاحبان حاجت کی حاجت روائی، اسیران مشکلات کی رہائی، اور وہ بے شمار مواقع ہیں جہاں حضرت عباس یا ان کے آثار و فیوز و برکات کا مسلسل مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 469۔
واقعات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے نقل کرنے کی کوئی خاص افادیت۔ واقعات وہاں نقل کیے جاتے ہیں جہاں واقعہ کسی معصوم سے متعلق ہوتا ہے تو اسے سند بنایا جاتا ہے۔ یہ واقعے کی مدت گزر چکی ہوتی ہے تو اس کی یادوں میں تازہ کیا رکھی جا اور کی یا اور اس کی یا واقعے کی مدت گزر چکی ہوتی ہے تو اس کی یاد دلوں میں تازہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن جہاں مدت کے تمام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور صاحب کرامت ہر آن حاجت روائی کے لیے تیار ہے، وہاں واقعات کی نہیں جذبات و توجیہات کی ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی انسان کرامات و کمالات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو صدق دل سے باب المراد کی بارگاہ میں آئے یا ان سے توسل کرے، انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور بعض واقعات سے تو یہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات روضہ حضرت سید الشہداء سے مراد پوری نہیں ہوئی تو صاحب ضرورت روضہ ابو الفضل علیہ السلام میں آیا اور مراد پوری ہو گئی۔ اور جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایسا کیوں ہوا تو جواب ملا کہ عباس علیہ السلام باب المراد ہیں، عباس باب الحسین ہیں۔ دروازہ چھوڑ کر منزل تک آنے والا بامراد نہیں ہو سکتا۔ مراد حاصل کرنا ہے تو باب المراد تک جاؤ، اور حسین کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو دروازے کی طرف سے آؤ۔ بعض اعلام امت کا زیارت امام حسین علیہ السلام سے پہلے زیارت عباس علیہ السلام کی طرف جانا اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ منزل تک پہنچنے کا واحد وسیلہ دروازہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ترتیب میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا یا تربیت ہی لکھا ہے، بہرحال شرط نہیں ہے اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 470۔ اس لیے کہ عباس علیہ السلام معنوی اعتبار سے باب الحسین علیہ السلام ہیں، صرف ظاہری اعتبار سے نہیں۔ زیارت میں یہ تربیت نہ بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ مولا علیہ السلام کا فیض حضرت ابو الفضل کے ذریعے ملے گا اور حضرت ابو الفضل سے جو کچھ ملتا ہے وہ امام حسین ہی کا فیض و کرم ہے۔ تاہم مؤلفین و مصنفین کی رسم ہے کہ جذبہ عقیدت و محبت کی تسکین کے لیے بعض ایسے واقعات درج کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ تبرکاً یہاں بھی بعض واقعات کا اندراج کیا جاتا ہے اور ان واقعات میں اس امر کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان سے کرامت ابو الفضل علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نقطے کا علم حاصل ہو سکے۔ نمبر 1، آیت اللہ خاتم المجتہدین حضرت شیخ مرتضیٰ انصاری تابشاہ کے شاگرد رشید آقائے شیخ عبدالرحیم شوستری متوفی سن 1313 ہجری کا بیان ہے کہ میں زیارت سید الشہداء سے فارغ ہونے کے بعد حرم ابو الفضل میں آیا۔ مشغول زیارت و دعا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص عرب اپنے مفلوج بچے کو لے کر آیا اور ذریعے ابو الفضل سے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور وہ عرب خوش اسے لے کر چلا گیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میرے دل پر اس واقعے کا بے حد اثر ہوا اور میں نے کہا، یا ابو الفضل، کیا آپ کی نظر میں میری ایک عام عرب کے برابر بھی قیمت نہیں ہے کہ اس کا مدعا فوراً پورا ہو گیا اور میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں اور میری مراد پوری نہیں ہوتی؟ یہ کہنے کے بعد معاً ذہن میں خیال آیا کہ یہ عرب ہے، مجھے یہ نہیں، یہ سوء ادب ہے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فوراً توبہ و استغفار کیا اور حرم سے باہر نکل آیا۔ نجف اشرف آنے کے بعد شیخ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے 2 تھیلیاں عطا کیں اور فرمایا، ایک سے مکان خرید لینا اور ایک سے حج کے لیے جانا۔ پیج نمبر 471۔ میں یہ دیکھ کر متحیر رہ گیا اور بے حد شرمندہ ہوا، اس لیے کہ میں نے حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا ہی مطالبہ کیا تھا۔ اس واقعے سے جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کے علاوہ شیخ انصاری جیسے غلامان عباس کی جلالت قدر اور ان کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حضرت عباس علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے سائل کو نامراد نہیں پلٹایا، ایک شیخ انصاری تھے جنہیں باب المراد کی طرف سے وسیلہ قرار دیا گیا اور ان کے ہاتھوں برکات تقسیم کیے گئے، اور ایک آقائے شوستری تھے جنہیں عام بشری جذبات نے عصایت ادب پر آمادہ کر دیا تو توجہ کے بعد فوراً توبہ و استغفار کر لیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جلالت بہت بلند ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی نامناسب کلمہ نہیں کہا جا سکتا۔ توبہ و استغفار عزت و عظمت کا وسیلہ ہے، توہین و ذلت کا ذریعہ نہیں۔ ارباب علم کے لیے یہ واقعہ شمع راہ ہے
ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر جلیل القدر بارگاہوں میں کوئی بھی عصایت ادب ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کریں اور اپنے دامن مراد کو گوہر مقصود سے مالا مال کر لیں۔ نمبر 2، علامہ سید نصر اللہ الحائری تابجاہ کا بیان ہے کہ میں حرم ابوالفضل میں خدام کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ حرم کے اندر سے ایک عرب روتا ہوا نکلا۔ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی اور اس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ انگلی حضرت عباس نے کاٹ دی ہے۔ میں فوراً حرم کے اندر آیا اور دیکھا کہ وہ انگلی زری سے معلق ہے اور اس میں ایک قطرہ خون بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص نے حرم اقدس میں کوئی بے ادبی کی تھی اور اس کی سزا اسے دی گئی ہے۔ دوسرے دن وہ شخص شدت علم سے انتقال کر گیا۔ پیج نمبر 472۔ نمبر 3، خطیب شہیر علامہ شیخ محمد جواد نے علامہ اجل شیخ جاسم فہام کے حوالے سے بعض خطبہ ایران کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایران کا ایک صاحب ثروت انسان کاظمین میں مقیم تھا اور وہ برابر لوگوں کو مخصوصی کے مواقع پر زیارت امام حسین کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ ایک سال حالات خراب ہو گئے اور وہ معذور ہو گیا۔ دفعتاً خیال آیا کہ مجھے زوار کو بھیجنا چاہیے، اس کے بعد جو بھی حشر ہوگا دیکھا جائے گا۔ جانور کرائے پر لیے اور کہا کہ کرایہ کربلائے معلیٰ میں دوں گا۔ زوار کو جمع کیا اور قافلہ لے کر چلا۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں آ کر فریاد کی، مولا آپ کے زوار کو لایا ہوں، ان کو کرایہ عطا کیجیے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ دل نے آواز دی، تو نے غلطی کی، دروازے کے بغیر منزل تک آ گیا، جا اور جا کر عباس علیہ السلام سے التماس کر۔ میں فوراً حرم ابوالفضل میں آیا اور یہی گزارش کی۔ ابھی میری التجا تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے ایک تھیلی لا کر دی جس میں میری ضرورت سے کہیں زیادہ درہم و دینار تھے۔ میں خوش خوش پلٹ آیا اور سب کا کرایہ ان کو دیا۔ قمر بنی ہاشم مکرم رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، آقا عباس طباطبائی کا بیان ہے کہ میں کربلا میں مشغول درس تھا۔ ایک مرتبہ حرم حضرت عباس علیہ السلام میں شور ہوا کہ معجزہ ہو گیا۔ میں دوڑ کر حرم میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جمع غفیر ہے اور اس کے درمیان ایک عورت بے ہوش پڑی ہے اور ایک توق حرم کی ایک قندیل میں معلق ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اعضاء و اقربا آ گئے اور سب نے مل کر بے حد آہوزاری اور نالہ و فریاد کیا۔ بمشکل وہ عورت ہوش میں آئی تو اس نے بیان کیا کہ میرا بچہ بیمار تھا، میں نے نظر کی تھی کہ جب شفا یاب ہو جائے گا تو میں یہ توق روضہ حضرت عباس میں نظر کروں گی۔ بچہ شفا یاب ہو گیا تو میں ایذائے نظر کے لیے آئی، یہاں کر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ توق بہت قیمتی ہے، اب کام نکل چکا ہے، بہتر ہے کہ اس کے بدلے سونا چڑھا دیا جائے۔ یہ خیال آنا تھا کہ ایک پرچھائی سی نظر آئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بریکٹ میں یہاں پر وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ موسوع الغموم صفحہ نمبر 33، یعنی کتاب کا نام، پیج نمبر 473۔ اب یہاں پر حاشیے میں بھی اس کے متعلق، یعنی اب کام نکل چکا ہے جہاں پہ یہ عبارت ہے، اس کے متعلق علامہ جوادی نے کچھ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ در حقیقت یہ اس جذبے کی سزا تھی، ورنہ بارگاہ ابوالفضل کو کسی کے توق و زنجیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایفائے نظر کرنے والا روز قیامت جواب دے گا اور اسے مالک کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نمبر 5، ایک عظیم فضل و کرم جو خود حقیر کے شامل حال ہوا۔ سن 1957 ہجری یا سن 1959 ہجری کا زمانہ تھا۔ میں نجف اشرف میں مشغول تحصیل تھا۔ میرے ہمراہ والدہ گرامی بھی وہیں مقیم تھی۔ ذی الحج کا مہینہ آیا تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ عشرہ محرم کربلائے معلیٰ میں کرنا ہے۔ میں نے عرض کی کہ امسال حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں کرائے کا مکان موجود ہے اور کربلا میں مکان کرائے پر لینا پڑے گا۔ اس زمانے میں کرایہ وغیرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سال نجف اشرف کا محرم کیا جائے۔ وہ بے حد غمگین ہوئی اور ان کا اصرار جاری رہا کہ کربلا جانا ضروری ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہم لوگ محرم سے قبل دورہ کی زیارت کے لیے چلیں، 1.5 دینار اپنے پاس ہے، اس میں یہ زیارتیں ہو جائیں گی۔ واپسی میں تیسری چوتھی محرم کو ایک روز کربلائے معلیٰ میں قیام کر کے نجف اشرف واپس آ جائیں گے۔ پیج نمبر 474۔ 27-28 ذی الحج کو ہم لوگ روانہ ہوئے۔ پہلے کربلا آئے، یہاں مکان کے بارے میں دریافت کیا تو ایک ہوٹل میں ایک کمرے کا کرایہ 10 دینار بتایا گیا۔ ظاہر ہے یہ مقدار اپنے تصور سے بالاتر تھی، اس لیے ہم لوگ
شام کو کاظمین کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک روز قیام کر کے سامرا چلے گئے، 2 روز وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد واپس ہوتے ہوئے پھر کربلا مولا میں آقائے حجت الاسلام مولانا سید حسن الرضوی دامِ ظلہ لکھنوی مستقل طور پر قیام پذیر ہیں اور ہر سال اپنے گھر میں عشرہ محرم کرتے ہیں اور خود ہی ذاکری فرماتے ہیں۔ میں حسب روایت اس مجلس میں حاضر ہوا تو ان کے فرزند عزیز محترم علامہ سید سلمان الرضوی نے بعد مجلس کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے، والد ماجد کو آپ سے کچھ کام ہے۔ میں حسب خواہش حاضر ہوا تو جناب موصوف نے فرمایا کہ ایک صاحب افریقہ سے آئے ہیں اور آپ کی کوئی امانت لائے ہیں۔ اس وقت تک میرا کوئی رابطہ افریقہ سے نہیں تھا۔ میرے برادر معظم حجت الاسلام مولانا السید علی عابد الرضوی دامِ ظلہ جو عرصہ دراز سے افریقہ میں مقیم ہیں، وہ بھی عراق میں زیر تعلیم تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ افریقہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بزرگ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کل مجلس میں ملیں گے۔ برادر علام بھی سلسلہ عشرہ محرم میں وہیں مقیم تھے۔ میں نے بمشکل تمام ان کے ساتھ ایک مختصر کمرے میں قیام کیا اور دوسرے دن بھی گیا تو بعد مجلس ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ڈائری دیکھ کر پوچھا کہ سید ذیشان حیدر آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پیج نمبر 475۔ انہوں نے فرمایا اور سید علی عابد رضوی؟ میں نے کہا وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ دونوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا کہ افریقہ میں میرا کوئی شناسہ نہیں ہے، غالباً آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر ڈائری دیکھا اور کہا نام یہی لکھیں۔ میں نے کہا بڑی مشکل کی بات ہے کہ اس نام کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کی امانت لیے لیتا ہوں۔ اب اگر دوسرا مستحق نکل آیا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی، میں واپس کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ انہوں نے خوشی سے اس شرط کو منظور کر لیا اور دے کر چلے گئے۔ میں مولا کے کرم اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور والدہ ماجدہ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ بھی بے حد مسرور ہوئیں۔ اسی دن کرائے پر مکان لے لیا اور عشرہ محرم بھر کربلائے مولا میں قیام کیا۔ سرزمین کربلائے مولا کی یہ برکت اور باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ نام حقیر کی زندگی کا وہ یادگار واقعہ ہے جسے تا حشر نہیں بھلایا جا سکتا۔ اب تک کئی مرتبہ افریقہ جانے کا اتفاق ہو چکا ہے اور برادر علام دامِ ظلہ 22 سال سے وہاں مقیم ہے، لیکن آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ اس رقم کا بھیجنے والا یا لانے والا کون تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کو حضرت باب المراد کے فیض و کرم کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ اس میں میری پریشانیوں سے زیادہ میری والدہ گرامی کے اخلاص کا دخل ہے۔ پیج نمبر 476۔ بارگاہ ابو الفضل میں ان کا اخلاص عجیب و غریب حیثیت رکھتا ہے۔ خدائے کریم اس اخلاص میں اضافہ فرمائے اور ہر صاحب ایمان کو ان فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کا موقع دے۔ والحمد للہ اولاً و آخر۔ جوادی 23 شوال مکرم سن 1393 ہجری، نظر ثانی 14 جمادی الثانی سن 1405 ہجری۔ جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ جوادی۔ یہاں پر یہ عظیم الشان کتاب ختم ہوتی ہے۔ آخری پارٹ ہم نے آج پڑھ لیا، اس کی ریڈنگ کر لی۔ بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ باراللہ اور بارگاہ ابو الفضل عباس اور بارگاہ امیر المومنین بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں دست بستہ یہ عرض کرتی ہوں کہ میری ان تمام تر کوتاہیوں کو، میری تمام تر ان کمیوں کو، میری تمام تر ان بے ادبیوں کو جو اس کتاب کو پڑھنے کے دوران مجھ سے سرزد ہوئیں، ان کو معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہر غلطی کو، ہر بے ادبی کو، سب کو درگزر فرمائیے گا۔ پروردگار عالم اس حقیر سی کوشش کو اور اس ناکام ریڈنگ کو، جو میں مکمل طور پہ یہ کہوں گی کہ جو حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا ہے، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور آپ لوگ جو سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اجر عظیم اور پڑھنے کا جو اجر ہے پروردگار عالم وہ مجھے عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور بک کے ساتھ، کسی اور ریڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔